بہری ہو گئی ہو کیا؟ تمہیں بچے کے رونے کی آواز سنائی نہیں دے رہی؟ اٹھو اور سنبھالو اسے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ التمش نیند آلودہ لہجے میں بولا تو وہ کمفرٹیز چہرہ نکال کر انوشا نے اسے دیکھا، پھر کسمکا کر کہنے لگی، آپ کا بچہ ہے، خود سنبھالیں اسے، مجھے ڈسٹرب مت کریں، میرے پیٹ اور کمر میں پہلے ہی بڑا شدید درد ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر کمفرٹ میں گھسی تھی۔ تب تک وردان نے رو رو کر اپنا حلق خشک کر لیا تھا۔ التمش نے فوراً اسے اپنی گود میں اٹھایا اور خاموش کروانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ ایک جھٹکے سے کمفرٹ اس نے اتارا تھا۔ جہاں انوشا اپنے پیٹ پر گرم پانی کی بوتل رکھے سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، وہ اس آفتاب پر جھنجھلا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ التمش کہنے لگا، میرا بچہ رو رہا ہے، اس کو چپ کراؤ، دودھ پلاؤ، یہ ڈرامے بند کرو، کوئی انوکھا کام نہیں ہوا تمہارے ساتھ۔ وہ زبردستی اپنا بچہ انوشا کی گود میں لٹا چکا تھا اور اس کی آنکھیں پوری کھل چکی تھیں۔ ایک تو ویسے ہی اس کی طبیعت خراب تھی، اوپر سے یہ کھڑوس اور کھڑوس کا بچہ دونوں اس کی ناک میں دم کیے ہوئے تھے۔ اس نے ایک نظر وردان کو دیکھا، پھر منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر کہنے لگی، ایک یہ جن اور دوسرا جن کا بچہ، زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے دونوں نے۔ خود کو ہر مہینے کچھ ہوتا جو نہیں ہے، تبھی مجھ پر حکم چلاتے رہتے ہیں۔ آپ کو بھی ہر مہینے 7 دن تک یہ درد سہنا پڑے، ساتھ خود جیسے کھڑوس جیسی لٹکتی تلوار اور ایک قدر ڈھیٹ بچہ سنبھالنا پڑے، تب آپ کو پتہ چلے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو تو بس یہ سب کچھ ڈرامہ ہی سا لگتا ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی تھی۔ ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ وردان کو سنبھالنے لگی، مگر التمش کی نظروں میں اس کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ وہ صوفے پر جا کر بیٹھ چکا تھا جب تک انوشا نے وردان کے لیے فیڈر تیار کیا نہیں تھا، مگر وہ پینے سے صاف انکار کر رہا تھا۔ اسے ڈانٹ کر کہنے لگی کہ اب پی بھی لو میرے باپ، اور کیسے پیو گے؟ پھر ایک تو پتہ نہیں رات کے 2 بجے تمہیں کون سے جن چمٹ جاتے ہیں، مجھے سکون سے سونے بھی نہیں دیتے، اور صبح میں نے کالج بھی جانا ہے، میرا ٹیسٹ بھی ہے۔ اف خدایا، میرے ماں باپ نے کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے مجھے۔ وہ شدت سے اکتا کر بولی تو سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے التمش کے ماتھے پر بل گہرے ہوئے تھے۔ کہنے لگا کہ زبان اپنی کنٹرول میں رکھو، تم میرے بچے کی خدمت کرنے کے لیے آئی ہو یہاں پر، تم اور مجھے اس کی حفاظت، اس کی کیئر سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر تم نے میرے بچے کا خیال ٹھیک سے نہیں رکھا تو میں تمہارا کالج بھی چھڑوا دوں گا۔ وہ دانت پینچ کر بولیا تھا اور انوشا بس گور کر بچے کو دیکھتی رہ گئی، جو ایک طرح سے اس کے پاؤں میں بیڑی بن چکا تھا۔ فیڈر کو بار بار پیچھے کرتا وہ اس کے سینے کی طرف آ رہا تھا، جیسے ایک ماں سے قدرتی طور پر خوراک چاہتا ہو۔ انوشا کو گدگدی ہونے لگی۔ وہ شرم سے سرخ لال ہوتی التمش کو کہنے لگی کہ دیکھیں اس کی طرف یہ کیا کر رہا ہے، اس کو شرم نہیں آتی، اس کو فیڈر دے جو رہی ہوں۔ مگر تبھی یہ منظر دیکھ کر التمش اٹھا اور آ کر انوشا کے قریب بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، تم اپنی فراق کے سامنے کے بٹن کھول دو۔ انوشا کی آنکھیں مزید پھیلی تھیں جب التمش کہنے لگا کہ فراق کے بٹن کھول کر تم فیڈر کو اپنے، تتلی اڑ نہ سکی، بس پہ چڑھی سیٹ نہ ملی، بلند آواز میں گلا پھاڑ کر کہتی ہوئی 17 سالہ نٹ کھٹ شرارتی لڑکی گھر کی تیسری منزل کی فصیل پر چڑھی ہوئی تھی، بے درگ، بغیر کسی خوف کے۔ وہ فصیل پر پاؤں رکھے ہوئے، میں ہاتھ بلند کیے، خطروں کے کھلاڑی بنی چل رہی تھی۔ سامنے ہی جامن کا درخت تھا جس پر تازہ تازہ جامن لگے تھے کہ اس کے منہ میں پانی آ چکا تھا۔ وہ چاہتی تو سیدھے راستے سے جا کر بھی فصیل سے نظر آتی ٹہنیوں کی کھینچ کر جامن توڑ سکتی تھی، لیکن وہ انوشا ہی کیا جو کام سیدھا کر دے۔ مسلسل کچھ دن پہلے وائرل ہونے والی ایک مزاحیہ پوئم کو دہراتی فصیل پر چلی رہی تھی۔ جامن کا درخت ابھی اس سے کافی دور تھا جب نیچے لان میں بیٹھے ہوئے 4 لوگوں کی نظر ایک ہی وقت میں اوپر کی جانب اٹھی۔ سامنے میز پر لوازمات رکھے ہوئے تھے، چائے کے کپ ان کے ہاتھوں میں تھے،
مگر اس لڑکی کو یوں بے درک ہو کر فصیل پر چلتے دیکھ کر تو ان لوگوں کے ہاتھ سے وہ کب چھوٹتے چھوٹتے بچے تھے۔ ندیم کہنے لگا، سر یہ کیا ہے؟ کہیں میڈم کو چوٹ نہ لگ جائے۔ وہ کہاں پہ چڑھی ہوئی ہے؟ اتنی اونچائی سے انہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ ندیم کی بات سن کر التمش کے ماتھے پر بل گہرے ہوئے تھے۔ اس نے وہیں سے اوپر کی طرف دیکھا اور انتہائی مہذب انداز میں کہنے لگا، انوشے ایسی حرکت مت کریں، آپ کو چوٹ لگ جائے گی۔ مگر وہ وہیں سے بند اس لہجے میں کہنے لگی، آپ فکر مت کریں، آپ کی رینج اور روٹ پر نہیں کروں گی۔ شاباش، اپنی میٹنگ پر دھیان دیں۔ واحد بندہ دیکھا ہے جو اپنے گھر کے لان میں بیٹھ کر میٹنگ کر رہا ہے، ورنہ اعلیٰ قسم کی پروفیشنل لوگ تو ہوٹل، ریسٹورنٹ یا پھر ایک میٹنگ روم میں میٹنگ کرتے ہیں۔ آیا بڑا بزنس مین۔ ایک بار پھر سے وہ تتلی اڑانے لگی تھی، مگر یہ الفاظ جہاں التمش کو غصہ دلا چکے تھے، وہیں باقی کے 3 لوگوں کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔ التمش آج وقت سے پہلے گھر آ چکا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس کے گھر پھپھو اور پھپھا جان آئے ہوئے تھے، جن کے ساتھ بچپن سے اس کا کافی لگاؤ تھا۔ لیکن میٹنگ بھی ضروری تھی، اس لیے اس نے اپنے آفس کے ممبرز اور کلائنٹ کو گھر میں ہی بلایا لیا تھا۔ اپنے گھر کی خواتین کو خاصی تاکید کی تھی کہ کوئی بھی باہر نہ آئے۔ وہ وہیں لان میں ہی ان سے کچھ ڈسکس کرنے کے بعد ان کو وہاں سے بھیج دے گا۔ مگر یہ انوشے کہاں باز آنے والی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ان لوگوں کو وہاں سے بھیج چکا تھا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بڑھتا سیدھا گھر کے اندر داخل ہوا۔ کچن میں ثانیہ اور فردوس بیگم کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ لاؤنج میں اس کے والد اور پھپھا جان، ساتھ ہی اس کی پھپھو بیٹھ کر خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ جیسے ہی وہ کچن میں گیا تو اس کے چہرے کو سرخ ہوتا دیکھ کر ثانیہ اس کے پاس آئی۔ کہنے لگی کہ اب کیا ہو گیا؟ آپ کا یہ چہرہ سرخ لال کیوں ہو رہا ہے؟ وہ ثانیہ کا ہاتھ پکڑتا وہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں لے کر آیا تھا اور پھر گہری سانس خارج کرتے ہوئے ہام پر کہنے لگا، ثانیہ میں نے تمہیں کہا تھا انوشے کو سمجھا کے رکھو۔ پھر یہ سب کچھ کیا ہے یار؟ جب دیکھو وہ کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کر کے اپنی کم عقلی اور میچورٹی کا ثبوت دے رہی ہوتی ہے۔ جانتی ہو اس کی حرکت کی وجہ سے مجھے کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ غلطی کر دی میں نے یہ میٹنگ اپنے گھر کے صحن میں رکھ کر۔ ثانیہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی تبھی اپنی فراق کی جولی بھر کر انوشا نیچے آئی تھی۔ وہ آتے ہی شور مچا دیا کہ دیکھیں میں اتنے زیادہ جامن توڑ کر لائی ہوں۔ وہ ثانیہ کی چھوٹی بہن تھی اور ثانیہ اس پر جان چھڑکتی تھی۔ سارے جامن لا کر اس نے سیدھا ثانیہ کو دینے تھے۔ جیسے ہی کمرے کی طرف اس کا رخ ہونے لگا تو فوراً التمش آگے بڑھا تاکہ دروازے کو بند کر دے۔ وہ ثانیہ سے ضروری بات کرنا چاہتا تھا۔ کم از کم وہ اس لڑکی کو مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مگر اس سے پہلے وہ کمرے میں داخل ہو چکی تھی اور سیدھا آ کر التمش سے ہی ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ گرتی، التمش اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر تھام چکا تھا، مگر تب تک سارے جامن اس کی گود سے گر کر فرش پر پھیل چکے تھے۔ انوشا کے دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہو چکی تھی جب اسے اپنی کمر پر التمش کے ہاتھ کی گرفت محسوس ہوئی۔ التمش نے اسے فوراً چھوڑ کر سیدھا کیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ کیا کر رہی ہو تم لڑکی؟ کچھ ہوش کے ناخن لے لیا کرو پلیز۔ مگر اس کا دھیان تو ان جامن کی طرف تھا جو اس نے بڑی محنت سے توڑے تھے۔ کہنے لگی کہ ارے باڑ میں گئے ہوش کے ناخن، میری اتنی محنت سے ایک ایک اتار کر جامن آپ نے پورے کمرے میں پھیلا دیا ہے۔ وہ زمین پر بیٹھ کر جامن چننا شروع ہو چکی تھی اور ثانیہ بھی اس کی مدد کروانے لگی تھی، جبکہ اس کی اس حرکت پر التمش کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ وہ فی الحال پھپھو اور پھپھا کے سامنے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ لڑکی پچھلے 10 دن سے اس گھر میں تھی اور اب پھپھا اور پھپھو وہ بھی ان کے ہاں کچھ دنوں کے لیے رہنے کے لیے آئے تھے۔ جانتا تھا کہ کچھ دنوں تک یہ لڑکی یہاں سے چلی جائے گی، مگر تب تک یقیناً اس کے دماغ کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ انوشا التمش کے پھپھا کی اکلوتی بانجی تھی۔ بہن کی ناگہانی موت کے بعد انوشا ان کے پاس ہی پلی بڑھی تھی اور اسے کبھی یہ کمی محسوس ہی نہ ہونے دی تھی۔
کہ وہ اپنے ماں باپ کو کھو چکی ہے۔ سب کے بے جا لاڈ پیار نے اسے اس قدر بگاڑ دیا تھا کہ وہ حد سے زیادہ ہی شرارتی اور ڈٹائی کا مظاہرہ کرتی تھی۔ سبھی اس کی شرارتوں سے لطف اندوز ہوتے تھے سوائے التمش کے۔ التمش کو وہ بالکل بھی پسند نہیں تھی، مگر اسے کیا خبر تھی کہ آگے چل کر یہ لڑکی اس کے گلے پڑنے والی ہے۔ رات کو سب لوگوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا اور اسی دوران ثانیہ نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ ثانیہ اور التمش کی شادی کو 2 مہینے گزرے تھے اور اس خوشخبری پر سبھی کے چہروں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ فردوس بیگم کہنے لگی کہ جاؤ مٹھائی لے کر آؤ، اور اس کے بعد سب کا منہ میٹھا کروایا گیا تھا۔ جب یہ خبر انوشے کو پتہ چلی تو وہ تو خوشی سے اپنی بہن کو گلے سے لگا کر گول گول گھمانے لگی۔ ڈاکٹر نے ثانیہ کو بیڈ ریسٹ کرنے کو کہا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ اسے گھما رہی تھی التمش کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور دونوں کو اپنے ہاتھوں سے الگ کیا، پھر انوشے سے کہنے لگا کہ انوشے، یہ ماں بننے والی، اور جانتی ہو جب ایک لڑکی ماں بننے والی ہو تو اس کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں نہیں کی جاتی۔ پلیز، میں نہیں چاہتا میری بیوی اور میرے ہونے والے بچے کو کسی طرح کی کوئی بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، سو پلیز تم اس بات کا دھیان رکھنا۔ وہ فوراً سے ہنس کر کہنے لگی، یہ لو جی، یہ بھی کوئی کہنے کی والی بات ہے، آپ فکر ہی مت کیجیے۔ پورے 9 مہینے میں اپنی آپی کے ساتھ سائے کی طرح رہوں گی، ان کا خیال رکھوں گی۔ دیکھیے گا 9 مہینے بعد جب آپ کا بچہ پیدا ہوگا تو وہ بالکل موٹا تازہ تگڑا ہوگا۔ ثانیہ کا چہرہ شرم سے سرخ لال ہو گیا تھا، وہیں التمش کے گال بھی سرخ ہوئے تھے۔ یہ لڑکی بھی نا سب کے سامنے کچھ بھی بول جایا کرتی تھی۔ 2 دن بعد پھپھو اور پھپھا نے جانا تھا۔ رات کا پہر تھا جب وہ ثانیہ کو اپنی باہوں میں لے کر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے گلابی لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر کے وہ ان پر اپنی محبت لٹا رہا تھا اور ساتھ ساتھ سرگوشی میں باتیں بھی کر رہا تھا۔ اس کی گردن پر اپنی انگلیوں سے لمس پہنچاتے ہوئے وہ کہنے لگا کہ یار، باقی باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن مجھے انوشا کا اس گھر میں رہنا تھوڑا انکمفرٹیبل کرتا ہے۔ جانتی تو ہو وہ کیسی عجیب سی حرکتیں کرتی ہیں، کہیں پہ بھی اچھلتی کودتی پہنچ جاتی ہیں، اور جس طرح وہ تمہارے ساتھ حرکتیں کرتی ہیں مجھے فکر ہے کہیں وہ ہمارے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ بہتر ہے کہ اسے تم پھپھو اور پھپھا جان کے ساتھ ہی گھر بھیج دینا۔ ثانیہ مسکرا کر کہنے لگی کہ وہ بہت اچھی ہے، میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ ہاں، اگر وہ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اسے زبردستی تو نہیں بھیج سکتی۔ التمش ایک گہری سانس خارج کر چکا تھا۔ بہرحال وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر اپنے آنے والے بچے کے بارے میں باتیں کرتا سنہرے خواب سجا رہا تھا۔ 2 روز بعد اس کی پھپھو اور پھوپھا تو جانے لگے تھے، مگر انوشے تو ثانیہ کا بازو پکڑ کر بیٹھ چکی تھی کہ نہیں، میں نہیں جانے والی۔ میں تو اب آپ کا منا دیکھ کر ہی جاؤں گی۔ جب تک آپ منا نہیں پیدا کر لیتی میں یہاں سے ہلنے بھی نہیں والی۔ یوں اس کی ضد دیکھ کر ثانیہ نے اسے اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا اور التمش نے کلمہ شہادت پڑھ لیا تھا۔ جب بھی گھر آتا تھا تو ثانیہ کے ساتھ کچھ اکیلے وقت گزارنا چاہتا تھا، لیکن انوشے اس کی بیوی کے ساتھ چپکی ہی نظر آتی تھی۔ ان دنوں اس کی کالج سے چھٹیاں چل رہی تھیں۔ جب ایک روز التمش اسے کہنے لگا کہ انوشے، تمہارے کالج کی چھٹیاں ختم نہیں ہونے والی، تمہیں کالج جانا چاہیے، ایسے تمہاری پڑھائی کا بہت حرج ہوگا، مگر وہ جھٹ سے کہنے لگی، ارے فکر مت کیجیے، اگلے ہفتے سے میں نے یہیں کالج میں مائگریشن کروا لی ہے۔ پچھلے والے کالج ویسے بھی مجھے کوئی خاص پسند نہیں تھا، اس لیے میں یہیں رہ کر پڑھائی کروں گی۔ آپ کو اس بات سے کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا؟ انوشے آنکھیں پٹپٹا کر بولی تو التمش کا پاڑا ہائی شروع ہو چکا تھا۔ وہ سیدھا ثانیہ کے پاس گیا کہ یہ لڑکی ہمیشہ یوں ہی ہمارے گھر میں رہے گی؟ ثانیہ ویسے ہی اپنی طبیعت کی وجہ سے تھوڑی بوجھل محسوس کر رہی تھی۔ کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اتنا بڑا گھر ہے آپ کا، کیا میری چھوٹی بہن آپ کو یہاں پر اتنی کھٹکنے لگی ہے؟ تو ٹھیک ہے، میں بھیج دیتی ہوں اس کو۔ ایک دم سے اس کا رویہ بدلا تھا۔ التماش تو اسے سمجھاتا رہ گیا
مگر وہ فوراً کہنے لگی کہ انوشے اپنا سامان پیک کرو، تمہیں ڈرائیور کے ساتھ ابھی واپس گھر جاؤ گی، شاید تمہارا یہاں رہنا کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا۔ انوشے بھی چپ ہو چکی تھی، التمش جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سن چکی تھی۔ پہلی بار اس کی شرارتی چہرے پر تھوڑی سنجیدگی آئی تھی۔ وہ چاہتا تو تھا کہ یہ لڑکی یہاں سے چلی جائے، مگر ایسے نہیں۔ وہ تھوڑا شرمندہ بھی ہوا تھا۔ چھوٹے منہ سے ہی انوشا کو کہنے لگا کہ دیکھو انوشے، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ لیکن انوشے اس گھر سے چپ چاپ جا چکی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ شاید سب لوگ اس کی شرارتوں سے انجوائے کرتے ہیں، لیکن یہ پہلی بار تھا جب اس نے التمش کے منہ سے اپنے لیے اس طرح کے الفاظ سنے تھے۔ جب 7واں مہینہ شروع ہوا تو ڈاکٹر نے ثانیہ کا چیک اپ کیا، جس کے بعد وہ کہنے لگی کہ آپ کا بڑا آپریشن سے ہی بچہ اس دنیا میں آئے گا۔ نارمل ڈیلیوری کرنے کے بارے میں سوچئے گا بھی مت، کیونکہ ایسی پیچیدگیاں ہیں جس سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا، ایک عجیب سی بے چینی ان کے دلوں میں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ایک شام ثانیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا گیا، کچھ ایسی پیچیدگیاں ہونے لگیں کہ ڈاکٹر نے بیوی اور بچے دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کو کہہ دیا۔ التمش نے تو یہ کہا تھا کہ مجھے میری بیوی کی جان بچانی ہے، میری بیوی کو بچا لیجئے۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئے تھے، جن کے ہاتھ میں بچہ تھا۔ انہوں نے بچہ التمش کو دیا، لیکن وہ ثانیہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ میری بیوی تو ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب، اس سے کچھ ہوا تو نہیں؟ ڈاکٹر ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگے کہ دعا کیجئے، بلیڈنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، بس آپ دعا کیجئے۔ بچے کی خوشی تو جیسے ایک پل کو التمش بھول چکا تھا۔ بچے کو تو وہ گھر لے جائے تھے۔ اتنے مہینے بعد انوشے دوبارہ اس گھر میں آئی تھی۔ انوشے کو وہ بچہ بڑا ہی پیارا لگا تھا۔ فردوس بیگم اسے چپ کروا کر تھک چکی تھی۔ جب انوشے نے دردان کو اٹھایا اور اسے چپ کروانے لگی تو ایک دم سے اس کی گود میں آ کر وہ سو چکا تھا۔ انوشے اتنی سی بات پر خوشی سے چہک پڑی تھی کہ دیکھیے میری گود میں آ کے کتنی جلدی سو گیا، شاید اس نے مجھے اپنی ماما سمجھ لیا۔ وہ مسکرا کر اسے پیار کرتی یوں ہی گود میں سہلاتے ہوئے سلا چکی تھی۔ جب یہ خبر آئی تھی کہ ثانیہ اس دنیا میں نہیں رہی، یہ خبر کسی بجلی کی طرح التمش پر گری تھی۔ جب اس کی بیوی کی ڈیڈ باڈی گھر آئی تھی، وہ تو سن ہو کر ایک طرف دیوار کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جب اسے اپنے بچے کے رونے کی آواز آئی تو بچے کو سینے سے لگا کر وہ داڑھیں مار مار کر رونے لگا کہ میرا بچہ کیسی قسمت لے کر آیا ہے دنیا میں کہ یہ اپنی ماں کی محبت، ماں کے سائے سے دور ہو گیا ہے۔ انوشے تو کتنی بار غش کھا کر گر چکی تھی۔ مختصر یہ کہ سب پر ثانیہ کی موت کسی صدمے کی طرح گری تھی۔ سب کو کھانے پینے کی ہوش تک بھول چکی تھی۔ ثانیہ کو سپرد خاک کر دیا اور اس کا بچہ اب انوشے کی گود میں تھا۔ وہی اسے یوں ہی جھولا جھلاتے ہوئے سلا چکی تھی۔